الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. جنہیں ہمیں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں ہمیں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ کچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادہ ہو تو دیکھ ان کو، نہ کچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادہ ہو تو دیکھ ان کو. یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. محترم حضرات، آج میں ان یاران صفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی زندگی عشق رسول سے لبریز تھی، جن کی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، جن کی ایک تاریخ ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور اس چمڑستان عالم کا پتا پتا، بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر موڑ پر اس امت کی رہنمائی کی ہے، جنہوں نے ہر دور میں اس باطل کا مقابلہ کیا ہے. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا. انہوں نے سر تو کٹایا مگر پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دیا. آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا. دوستو، جب اس مقدس سرزمین ہند پر 1601 عیسوی میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اس وقت ہندوستان کا بادشاہ جہانگیر تھا اور اس وقت پوری ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی اور اس وقت صرف دلی کے اندر 1000 دینی مدارس تھے. اس کے بعد یہی انگریز اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے. اس کے بعد جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہماری عبادت خانوں کو استبل خانہ اور شراب کا اڈا بنایا گیا، جب ہماری عورتوں کو گاجر مولی کی طرح فروخت کیا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے عرصہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت اور پرفتن دور میں سب سے پہلے 1772 عیسوی میں جس نے عالم جنگ بلند کیا وہ محدث کبیر، فخر چمن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. یہ وہی مرد مجاہد، وہی درویش خدا ہے جس نے وقت سے قبل مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا. جہاں تک پہنچنے کے واسطے دوسروں کو ابھی برسا برس کا انتظار کرنا تھا. حضرت شاہ صاحب کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برگے بے عما تھا جس سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی. جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء اکرام خانقاہ میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر رہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا کہ مصداق ہو گئے۔ دوستو، چنانچہ شاہ صاحب کے صدقے کی وجہ سے 1792 میں سلطان ٹیپو نے انگریز کی فوجوں کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی اور 4 میسور کی لڑائیاں لڑی۔ یہ وہی مرد مجاہد اعظم تھا جس نے ساری زندگی کبھی داڑھی مبارک پر اس طرح نہیں پھیرا۔ حضرت مدنی اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ سلطان اپنے دور کا قطب تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اس کے بعد یہ مجاہد اعظم رفتہ رفتہ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں انگریزوں کے ہاتھ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہندوستان میں تاریخ کے 2 رخ ہو گئے، ایک غداروں کا اور ایک وفاداروں کا۔ پھر رفتہ رفتہ انگریزوں کا تسلط آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک آیا ہے کہ 1799 میں پنجاب پر راجہ رنجیت سنگھ حکومت کرتا ہے۔ اس نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اس نے لاہور کی شاہ مسجد کے صحن کو استبل خانہ بنا دیا اور لڑکیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کرنے لگتا ہے۔ تو جب ان مظلوموں کی داستان علم رائے بریلی پہنچی، جہاں ایک درویش خدا عاشق رسول وارث بلال رہتا تھا جو سید احمد شہید سے مشہور ہوئے، تو انہوں نے فوج کو بڑھنے کا اعلان کرا دیا اور اپنے مریدوں سے فرمایا کہ راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جنگ فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ 750 مجاہدین اور 10,000 مریدین کو لے کر 1826 میں رائے بریلی سے چلتے ہیں اور فتح کا پرچم لہراتے ہوئے ایک قافلہ پشاور پہنچ کر اس کو فتح کیا۔ تو راجہ رنجیت سنگھ کا ایک قاصد آیا، اس نے کہا شاہ صاحب آپ نے جتنا بھی علاقہ فتح کیا ہے اس پر آپ کی حکومت ہے، اب آگے نہ بڑھے۔ تو اس پر حضرت نے جواب دیا کہ اے راجہ رنجیت سنگھ، میں ملک گیری اور بادشاہ کی حوث کے لیے نہیں آیا، بلکہ تیرے ظلم و تشدد سے مسلمان قوم کو نجات دلانے آیا ہوں۔ لہذا کان کھول کر سن لے، جب تک تیرا ظلم رہے گا سید احمد کٹ سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ چنانچہ 1831 میں آپ حالت سجدہ میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں، تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ اگر ہند کی آزادی میں علماء اکرام بزرگان عظام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرکیل آزادی نہ ہوتا تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی۔ الغرض یہ وارثان انبیاء ہی اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو پروان چڑھایا ہے۔ دوستو، یہ تھے ہمارے اکابر کے کارنامے جنہوں نے اپنا نام تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا لیا ہے۔ اگر ہند کی آزادی میں علماء اکرام شریک نہ ہوتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے احیان اور اس کے تعمیر کے لیے جو قربانیاں دی ہے اور جو مصائب تکلیفیں برداشت کی ہے، اگر اب کوئی ان کو فراموش کر دے یا اس کا انکار کر بیٹھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا متعصب اور ظالم اور تنگ نظر کوئی نہیں ہوگا۔ اسی پر اس شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بتوں کی شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کی شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں پر اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کی پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، اگر وہ صلح کی پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو ہر شاخ و گل پر قتل عام لکھ دینا۔ ہمارے